आप इस सब की अदायगी कैसे करेंगे? बताएं ज़रा, कैसे अदा करेंगे? ऐसे बात ना करें जैसे आप कभी किसी जालिम और सुल्तान ने तबादला करने का फैसला कर दिया। अगर वो कुत्ते तबादले के दौरान भी यही करते तो यकीनन हमारे लिए सुल्तान के लिए यही मौजूद है। वैसे भी इन काफिरों के साथ तजारत सिर्फ तलवार से ही हो सकती है। उन्होंने वही किया जो उनके लायक था, मगर इसमें कामयाबी नहीं मिली। उस्मान साहब, मैं जानता हूँ बहुत गद्दार है, लेकिन यकीन जाने कि मैं गद्दार नहीं हूँ। अगर मेरे में ज़रा भी गद्दारी हो तो अल्लाह ताला मुझे इस जंगल से निकलना नसीब न करे। अगर कोई मुजरम है तो वो मुजरम मैं हूँ। अगर कोई ऐसा ऐसा सर है जिसे कटना चाहिए तो वो सर मेरा है। इस सब की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है उस्मान साहब। ऐमान आगा, ऐमान आगा, अब हम आपको मिल्लत से मोहब्बत करने वाले एक माहिर ताजिर के तौर पर जानते थे। हाँ हाँ जी, ऐसा ही है जनाब। सलामत रहें जनाब। मेरी जान 2 मरतबा आपकी मकरूज़ हो चुकी है। फिक्र ना करो, कोई हमारा मकरूज़ नहीं रहता। अब आपकी बारी है हजरात। आप सब भी जान लें कि अब से इसकी बैत और सुल्तान की कोई अहमियत नहीं। अब सिर्फ जिहाद है। मैं अब जिहाद करने जा रहा हूँ। जो मेरे साथ आना चाहता है वो आ जाए, मगर जो जो नहीं आना चाहता, अगर दुश्मन से ज़िंदा छोड़ देता है तो इसकी ये ज़िंदगी सलामत रहे। सिपाहियों, शुहदा और ज़ख्मियों को साथ ले चलो। चलो सिपाहियों, हम सरदारों के तौर पर आपस में मशवरा करेंगे। आप जानते हैं सब कुछ इतनी जल्दी हो गया याकूब साहब। आपका रास्ता कुशादा
اور آپ کے ذہن روشن ہوں. اشتعال انگیزی سے متاثر نہ ہوں. غور سے سوچیں. چلیں سلامتی سے جائیں. آپ کہاں جا رہے ہیں ایمان آغا؟ سپاہیوں، ہم کافی عرصے سے شک کر رہے ہیں، لیکن ہمارے شکوک اب کافی واضح ہو گئے ہیں. بہندر صاحب. جی جناب. میرے بیٹو، تم سب ایمان آغا کے پیچھے جاؤ گے. جناب، کیا ہم صرف اس کی ایک حرکت کی وجہ سے اس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ وہ بہت بہادروں کی موت کی وجہ سے بنا ہے. وہ مزید کیا کرے برہان صاحب؟ بہندر صاحب ہمیں بتائیں. اس دن جب میں ایمان کا پیچھا کر رہا تھا تو مجھے وہ جگہ ملی جہاں اس نے سونا رکھا ہوا تھا. لگ رہا تھا کہ وہ سونے کی وجہ سے خوف زدہ ہے، لیکن میں اس خوف کو اچھی طرح جانتا ہوں جناب. کوئی اور بات تھی، اس میں یاری تھی. یعنی اس لیے وہ میدان جنگ میں فوراً ظاہر ہوا اور فوراً غائب ہو گیا. جناب، آپ کے خیال میں کیا یہ کھیل ایمان نے ترتیب دیا تھا؟ اس کا فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کریں بھائی. ہم نے سنا ہے وہ تاجر ہے، وہ جنگ سے ڈرتا ہے، اور جب ہمارے سردار نے اسے بچایا تھا تب بھی وہ بھاگنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا. میرے بیٹو، اس معاملے میں کوئی اتفاق بھی ہو سکتا ہے. انصاف کا ترازو اگر ایک بار بھی غیر متوازن ہو جائے تو ریاست اور قوم دوبارہ کبھی اوپر نہیں اٹھ سکتی. اس لیے ہم پہلے یقین دہانی کریں گے اور پھر سر کاٹے جائیں گے. جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کوئی بھی میرے حکم کے بغیر کوئی حرکت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جناب. مہندر صاحب، میرے بیٹو، اب اپنے فرض کی طرف جاؤ. ہم چاروں طرف جائیں گے. ہم ایمان کے بارے میں سب کچھ معلوم کریں گے. چلو. یا عثمان نے تمہیں معاف کر. میرے سلطان، ہم ابھی ایک سخت جنگ سے نکلے ہیں، آپ جانتے ہیں. اب ہم بھی چلتے ہیں اور آپ اپنے زخمیوں کو دیکھتے ہیں. جہنم میں جائے تمہاری یہ تجارت. تم اتنی دور سے سونے کی خوشبو سونگھ لیتے ہو، لیکن تم یہ نہیں سمجھ سکے کہ تمہیں ایک جال میں پھنسایا جا رہا ہے. ہاں، یا پھر تم یہ سمجھ گئے کہ اگر انہوں نے ہمیں جال میں پھنسانے کے لیے تمہیں بہت زیادہ سونا دیا. ہاں، او میرے سلطان، یہ کیسے الفاظ ہیں؟ جب تک یہاں اتنے شہید پڑے ہیں، کیا میں اپنی قوم کو بیچ سکتا ہوں؟ میری طرف دیکھو. میں عثمان جیسا نہیں ہوں. میں تمہاری گردن توڑ دوں گا. اس کتے کے بھاگنے کی وجہ تم ہو. میرے سپاہی تمہاری وجہ سے مر گئے. اسے چھوڑ دو. میں مت چھوڑ دو. اسے بولنے دو. محمد صاحب، میرے سلطان، میرا دماغ صرف تجارت کو سمجھتا ہے. یہ سچ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک بے ضمیر آدمی ہوں جو غداری کر گزروں. مجھے غداری کر کے امیر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاری ہے. اللہ ہمارے اوپر ہے. اور میں نے ایک بات کہی اور حالت دیکھے میرے سلطان. جان کی بجائے
ایمان آغا چلو اپنے راستے پہ جاؤ اور کچھ وقت کے لیے میری آنکھوں کے سامنے نظر نہ آنا. چلو. جیسے ہمارے محترم سلطان حکم کرے. جب تک مجھے آپ کی طرف سے معافی نہ مل جائے میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا. محمد صاحب کا نماز. میرے سلطان اس کے پیچھے ایک آدمی لگاؤ. وہ ہمیں اس کی ہر حرکت سے آگاہ کرے. جو آپ کا حکم میرے سلطان. جناب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تمہارا سردار جہاد کے علاوہ کیا حکم دے گا؟ ہم قربوز اور باقی شہداء کے خون کے لیے لڑیں گے. اب جو تلواریں ہم نے قافلے سے لی تھی وہ لوگوں میں تقسیم کر دو اور جو بچ جائیں وہ سرداروں کے پاس لے جانا. جو آپ کا حکم جناب. تلواریں دیکھ کر سپاہیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. جناب آپ ہدف دکھائے بغیر بھی ہمیں مسلح نہیں کرتے. بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیتے کی طرف بڑھیں گے. فوج اور محاصرے کا سامنا تیار کرو. جو آپ کا حکم جناب. تلواروں سے سپاہی خوش ہوں گے اور جہاد ہر ایک کو ہمارے ارد گرد جمع کر دے گا. منگولوں کا خیال ہوگا کہ ہم حالیہ شکست کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ فتح حاصل کر کے غلطی کی ہے. ہم انہیں اب دکھائیں گے کہ ہم فتح سے پہلے پیچھے نہیں ہٹنے والے.